السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من توضأ فی بیتہ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد فهو زائر اللہ فحق علی الموزور ان یکرم الزائر۔ برادران اسلام، آپ کا اس بات پر عمل ہے، اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں بطور مہمان آئے یا کوئی آپ کو دعوت دے تو آپ بڑی خوشی سے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور جو میزبان ہے وہ مہمان کی اپنی طاقت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہے، اور مہمان کے آنے پر اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب اس بات کے پیش نظر نبی مکرم علیہ السلام کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں: من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، مزید فرمایا فاحسن الوضوء، وضو آرام سکون کے ساتھ اس ارادے سے کہ میں نے ایک بہت بڑا فریضہ ادا کرنا ہے اور اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اچھی طرح وضو کرے، ثم مشى الی المسجد، پھر مسجد کی طرف پیدل چل کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی شخص اگر معذور ہے تو سواری پر بیٹھنا کوئی گناہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ صحت دے تو جن لوگوں کے مسجد کے قرب و جوار گھر ہوتے ہیں وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اس لالچ، اس طمع سے کہ مجھے ثواب ملنا ہے تو پیدل آئیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص گھر وضو کرتا ہے، وضو مسجد کے اندر بھی بہتر ہے، وضو ہو جائے گا، لیکن گھر وضو کرنا افضل ہے۔ گھر وضو کرے، گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھے، راستے میں ذکر کرتا آئے، کوئی آدمی ملتا ہے تو سلام بلائے، سلام کا جواب دے، تو ایک فائدہ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص جب نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا بھی ہے، سلام بلاتا بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسا کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، اس کی حالت نماز والی ہے۔ اور کیا فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں، ابو داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، دایاں پاؤں اٹھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، بایاں پاؤں اٹھتا ہے تو گناہ
مٹتے ہیں۔ تو بھائی کتنا فائدہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انصاری صحابی، اس کا گھر مسجد نبوی سے کافی دور فاصلے پر تھا۔ کمال کی بات یہ ہے وہ دور سے آتا چل کر ہے، اور کوئی جماعت بھی اس کی بغیر تکبیر تحریمہ سے نہیں رہتی۔ اتفاق سے اس کے دوست و احباب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ فروخت ہوتی ہے، تو اس بھائی کو لے کر دیتے ہیں۔ کوئی دور سے چل کر آتا ہے، اس کے وسائل بھی ہیں، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں جی۔ پھر انہوں نے کہا بھئی آپ ایسا کرو، اتنی سخت گرمی ہے، راستہ بھی ہموار نہیں، تیری طاقت ہے، وسائل ہیں، تو سواری کے لیے کوئی گدھا، کوئی گھوڑا خرید لے۔ اس نے کہا نہیں جی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی انصاری سے ہمدردی کرتے ہیں، پہلی بات مانی مکان کی لے کر دیتے ہیں، نہیں مانا، سواری کا کہا ہے نہیں مانا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شکایت کر دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے اس سے ہمدردی کی ہے اور اس نے ہماری ہمدردی کو پسند نہیں کیا، ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، بھائی یہ تیرے بھائی تیری شکایت کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تیرے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی اپنی بات تو نہیں، میں نے ان کانوں سے آپ سے سنا ہے، جو شخص دور سے پیدل چل کر آئے تو اس کے درجات، اس کی جو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میں تو یہ ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جس ارادے سے تو عمل کرتا ہے اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ تو بھئی پیدل چل کر آنا یہ زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل ہے، گھر وضو کرنا بھی زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھو کمال کی بات کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے بلایا، حی علی الصلاۃ، اللہ نے دعوت دی، آؤ بھائی۔ اور وہ شخص حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اٹھ کھڑا ہوا، مسجد کے اندر آ گیا، فہو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان بن گیا، اللہ اس کا میزبان بن گیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، کوئی شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف آئے یا شام کو آئے، اس عمل کے بدلے جنت کے اندر اللہ اپنا دسترخوان میزبانی کا اس کے لیے بچھا دیں گے۔ کتنا اعزاز ہے۔ فرمایا اب مسجد کے اندر آ گیا اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی شخص جس کے پاس مہمان جاتا ہے تو میزبان خوش ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بلایا اور یہ آ گیا، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا میزبان کا حق ہے کہ مہمان کی عزت کرے، اور اللہ یہ اپنے اوپر خود ذمے لیتے ہیں کہ اب یہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، کسی گھر تو نہیں گیا، مسجد کے اندر آیا ہے، اور اس آسمان کے نیچے زمین کے جتنے بھی حصے ہیں، جو خطہ مسجد کو اللہ کو محبوب ہے، اتنی جگہ کوئی اور محبوب نہیں ہو سکتی۔ تو کتنا فائدہ ہے مسجد میں آنے کا،
اور باجماعت نماز پڑھنے کا۔ صرف ایک حدیث میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک شخص اس کا معمول ہے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ مسجد کے اندر آتا ہے، اس کی تکبیر تحریمہ مس نہیں ہوتی۔ من توضا فاحسن وضو ثم راح الى المسجد فوجد الناس قد صلوا، مسجد کے اندر آیا اور جماعت ہو چکی، سلام پھر گیا، وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، بڑا پریشان ہوا، اوہ ہائے میری نماز، میری تکبیر نکل گئی۔ اس کو دکھ ہوا، اس کا ایک معمول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا معمول تھا اور اس کی جماعت نکلنے پر وہ پریشان ہوتا ہے، غمناک ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا پسند ہے، اب نماز اکیلا پڑھے گا، اللہ اس کو پوری جماعت کا ثواب دے گا۔ اتنا ثواب ہے یہ باجماعت نماز ادا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پوری زندگی مرتے دم تک ہمیشہ کے لیے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وما علینا الا۔ یہ مریضوں کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا۔ اچھا جتنے بھی مریض گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ہمارے محترم بھائی سلیم روف صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، یا رحیم یا کریم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ کے لیے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ایصال ثواب بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، اللہ اس کے پیچھے خیر نکال دے۔ یا اللہ اس شر کو، فتنے کو ختم کر کے اللہ حکومت کی باگڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دا دے جو تیرے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ملک کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا ان کی جگہ پر کوئی بہتر سے بہتر صورت پیدا فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔